تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں میزبان سید نیاز شاہ کا پرخلوص سلام پہنچے۔ ناظرین، یہ خوبصورت مناظر آپ دیکھ رہے ہیں المدینہ ویلفیئر ٹرسٹ کے زیر اہتمام چلنے والے غریب نواز ہاسٹل کے۔ المدینہ ویلفیئر ٹرسٹ کا اب تک کا سب سے بڑا کارنامہ غریب نواز ہاسٹل ہے۔ غریب نواز ہاسٹل کی 4 منزلہ نہایت اعلیٰ شان خوبصورت اور دلکش جدید تقاضے کے تحت تعمیر شدہ عمارت محلہ آزاد میں موجود ہے، جس میں غریب و بے سہارا کنبوں کے طلباء قیام پذیر ہیں، جن کو دینی و دنیاوی تعلیم تمام تر سہولیات و ضروریات کے ساتھ فراہم کی جاتی ہے۔ واضح ہو کہ المدینہ ویلفیئر ٹرسٹ کا قیام سن 2014 عیسوی میں ہوا، جب جموں کشمیر کے بیشتر علاقوں کو تاریخی سیلاب نے اپنی لپیٹ میں لے کر اس کے قدرتی حسن و جمال کو پارا پارا کر دیا تھا، اور بہت سی عورتوں کو بیوہ، ہزاروں بچوں کو یتیم اور سینکڑوں گھروں کو شہر خاموشاں میں تبدیل کر دیا۔ ایسے وقت میں سیلاب کے متاثرین کی مدد کرنا نہایت ضروری تھا، مگر کون کرتا؟ حالات تو ایسے بن چکے تھے کہ ہر ایک کو اپنی جان کے لالے پڑے تھے۔ توفیق الہی نے جموں کشمیر کے کئی اضلاع کے کچھ اہل خیر حضرات کی یاوری کی اور اجتماعی و انفرادی طور پر غریب و بے سہارا کنبوں کی امداد کا سلسلہ شروع کیا۔ ضلع پونچھ سے محترم المقام الحاج عبدالعزیز میر صاحب کی سرپرستی میں آنن فانن سیلاب متاثرین کو ہر طرح کی فوری امداد پہنچانے کے لیے ایک ٹرسٹ بنام المدینہ ویلفیئر ٹرسٹ تشکیل دیا گیا۔ اس ٹرسٹ نے سیلاب سے متاثرین کی بھرپور معاونت و مساعدت کی۔ ابتدا میں تو یہ ٹرسٹ سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے تشکیل دیا گیا، لیکن آگے چل کر اس کے دائرہ کار کو وسیع سے وسیع تر کرنے کے لیے باضابطہ کچھ اغراض و مقاصد متعین کیے گئے، تاکہ آئندہ کسی ناگہانی صورت میں ٹرسٹ متاثرین کی معاونت کر سکے۔ المدینہ ویلفیئر ٹرسٹ کے زیر اہتمام جہاں خواجہ غریب نواز ہاسٹل کا قیام عمل میں لایا گیا اور یہاں پر بے سہارا اور مجبور بچوں کو تعلیمی زیور سے آراستہ پیراستہ کیا جانے لگا، وہیں اس ٹرسٹ کے زیر اہتمام محلہ پرانی پنچ میں سادات جیلانیہ کی زیارات کی خوبصورت اور عالی شان بلڈنگ بھی تیار کی گئی۔ وہیں محلہ پرانی پنچ میں جامع مسجد جیلانیہ بھی نئی طرز سے تعمیر کی گئی، جس پر لاکھوں روپے کے اخراجات حاجی عبدالعزیز صاحب کی سرپرستی میں المدینہ ویلفیئر ٹرسٹ نے ادا کیے۔ اسی کے ساتھ پرانی پنچ میں ایک لنگر خانہ بھی تعمیر کیا گیا۔ لیکن آج المدینہ ویلفیئر ٹرسٹ کے زیر اہتمام چلنے والے خواجہ غریب نواز ہاسٹل کے متعلق ہمیں اور آپ سب کو سوچنا ہے۔ اس وقت پوری دنیا کرونا وائرس سے متاثر ہے اور ہر کسی کو اپنی جان کے لالے پڑے ہیں، لیکن خواجہ غریب نواز ہاسٹل کی یہ چمکتی دمکتی نئی جدید طرز پر تعمیر کی گئی عمارت اس بات کو درشا رہی ہے کہ یہاں پر درد دل رکھنے والے لوگ موجود ہیں۔ اس ہاسٹل میں بے سہارا، مجبور، یتیم، لاچار اور بے کس بچوں کو جہاں تعلیم دی جاتی ہے، وہیں اس ہاسٹل کے زیر اہتمام دیگر کئی فلاحی اور ملی کام بھی کیے جاتے ہیں۔ اس ہاسٹل کے اندرونی مناظر کو دیکھ کر ایک عالی شان اور آرام دہ یونیورسٹی اور ہاسٹل کا گمان ہونے لگتا ہے۔ خواجہ غریب نواز ہاسٹل کے چیئرمین اور اس کے معاونین نے آج عوام سے اپیل کرتے ہوئے کہا
کہ رمضان المبارک کا یہ پاک مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے میں مسلمانان اسلام جہاں اپنا فطرانہ زکوٰۃ، عشر، صدقات و خیرات نکالتے ہیں، تو ایسے میں المدینہ ویلفیئر ٹرسٹ کے زیر اہتمام چلنے والے خواجہ غریب نواز ہاسٹل کو ضرور یاد رکھیں۔ یہ وہ مستحق ادارہ ہے جہاں پر تمام صدقات واجبہ اور نافلہ ادا کیے جا سکتے ہیں۔ ادارے کی طرف سے دیے گئے اکاؤنٹ نمبر پر آپ ڈیجیٹل طریقے سے اپنی رقم کو ٹرانسفر بھی کر سکتے ہیں۔ ادارے کے چیئرمین اور دیگر معاونین کا کہنا ہے کہ آپ کی امانت کو صحیح طریقے سے صحیح مد میں استعمال کرنا وہ اپنا فرض اولین سمجھتے ہیں۔ آج ہم نے اصل میں یہ کرونا وبا کی وجہ سے جناری ہم لوگوں کے پاس جا نہیں سکتے، لوگ ہمارے پاس آ نہیں سکتے، کیونکہ یہ جو حالات ایسے ہیں کہ اگر کسی کے پاس چندہ کرنے کے لیے یا اس کے پیسے لینے کے لیے یا دینے کے لیے جائے جنازے انسان، تو وہ سمجھتا ہے جنازے کے پتہ نہیں ہو سکتا ہے کہ حالات ہی ایسے ہیں کہ جنازے کے جانے کا من بھی نہیں کرتا، تو ویسے بھی سوچتے ہیں جنازے کہ اگر یہ ایسے اگر حالات رہے جنازے کے کسی کو ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، ایسی وجہ سے ہم نے آپ لوگوں کو اپیل کرتے ہیں کہ یہاں جو ہمارے اکاؤنٹ نمبر ہیں جنازے المدینہ ویلفیئر ٹرسٹ حافظ صاحب نے جو بتا دیا جنازے کے، اس حساب سے جو کام ہمارے پاس ہم کر رہے ہیں، آگے کرنے والے ہیں، اس کے لیے ہمارا منصوبہ جو ہوگا کافی لمبا چوڑا ہے، اس کے لیے ہمارے ٹرسٹ کا المدینہ ویلفیئر ٹرسٹ غریب نواز ہاسٹل کی معاونت کریں اور اس کا پورا تعاون کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی۔ یہ ماہ مقدس جو ہم سے رخصت ہونے جا رہا ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت کی عبادت اضافی اعتبار سے کی جاتی ہے، جہاں پر نماز کی پابندی، روزے کی پابندی، تراویح کی پابندی اور تہجد، اشراق، توابین کی پابندی بھی لوگ کرتے ہیں۔ وہیں پر اس ماہ کے اندر لوگ اپنی مال سے زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں۔ رب نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ میں ہوں اگر تم زکوٰۃ دو گے، نماز قائم کرو گے اور زکوٰۃ دو گے اور میرے انبیاء پر ایمان لاؤ گے۔ آج جو آپ تک پیغام دینا چاہ رہے ہیں، یہ المدینہ ویلفیئر ٹرسٹ کے زیر اہتمام غریب نواز ہاسٹل کے اندر ہم کھڑے ہیں۔ اس ادارے کے بانی الحاج عبدالعزیز میر صاحب اور اس ٹرسٹ کے باقی ممبران کی جانب سے یہ ایک عظیم کام یہاں پر آج سے 4 سال قبل شروع کیا گیا تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ یہ عالیشان 4 منزلہ عمارت جو آپ دیکھ رہے ہیں المدینہ ویلفیئر ٹرسٹ کے تحت تعمیر کی گئی ہے۔ اس میں لوگوں نے اپنا خصوصی تعاون پیش کیا ہے، چاہے زکوٰۃ ہو، صدقات ہو، خیرات ہو، امداد ہو یا ماہانہ ممبرشپ ہو، اس میں تعاون کیا ہے۔ اور واضح رہے کہ اس ادارے کے اندر غریب نواز ہاسٹل کے اندر جو طلباء ہیں وہ ضلع پونچھ کے مختلف گاؤں اور موضع جات سے غریب اور بے سہارا خاندانوں سے تعلق رکھنے والے بچے ہیں، جن کو دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم بھی دی جاتی ہے، معیاری تعلیم کے ساتھ میں اعلیٰ رہائش اور زندگی کی تمام ضروریات و سہولیات فراہم کی جاتی ہیں۔ بڑے اچھے انداز کے ساتھ میں اساتذہ یہاں پر کام کر رہے ہیں۔ اس ادارے کے تعاون کے لیے آپ سے اپیل کی جاتی ہے، اس لیے کہ المدینہ ویلفیئر ٹرسٹ کے تحت صرف ایک ہی یہ غریب نواز ہاسٹل نہیں، بلکہ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں گے کہ غریب اور بے سہارا مریضوں کا علاج جزوی طور پر ان کی مدد کی جاتی ہے۔ جو بچیاں شادی کے قابل ہوتی ہیں، سماج کے اندر ان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ شادیوں کو بھرپور انداز کے اندر جائے اخراجات فراہم کر سکیں، ان بچوں کے لیے بھی یہ جزوی تعاون یہاں کیا جاتا ہے۔ اور ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ المدینہ ویلفیئر ٹرسٹ کا ایک عظیم کارنامہ جو پرانی پنچ کے اندر سادات جیلانیہ کی جو ہے عظیم وہ خانقاہ اس کو تعمیر کیا گیا ہے، وہاں پر لنگر غوثیہ تعمیر کیا گیا ہے، قبرستان کی چہار دیواری کی گئی ہے، اور اسی کے ساتھ میں جو مسجد شریف جیلانی جامع مسجد کے نام سے منسوب ہے، مشہور ہے، معروف ہے، عرصہ دراز سے وہ تعمیر کے انتظار میں تھی۔ الحمدللہ حاجی صاحب نے اپنے تمام معاونین، اپنے ممبران، اپنے تمام ارکان کے ساتھ میں اس کا تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا، اور بہت کم مدت کے اندر وہ مسجد بھی تعمیر ہوئی ہے۔ آج جو آپ تک پیغام دینا چاہتے ہیں وہ یہ کہ زکوٰۃ
جو ہے اس ماہ کے اندر نکالی جاتی ہے، صاحب نصاب کو زکوٰۃ دینی ہے۔ آپ باقی مدارس کے اندر غریبوں کے اندر زکوٰۃ کا پیسہ تقسیم کرتے ہیں۔ ہماری اپیل گزارش ہے کہ المدینہ ویلفیئر ٹرسٹ کے جو فلاحی مذہبی ملی کام بڑی تیزی کے ساتھ میں کیے جا رہے ہیں، ان کو مضبوط کرنے کے لیے اور بالخصوص اس غریب نواز ہاسٹل کے اندر جو زیر تعلیم طلباء ہیں ان کو مضبوط کرنے کے لیے، ان کو سہولیات دینے کے لیے آپ اپنا خصوصی تعاون اس ماہ کے اندر جو ہے زکوٰۃ، صدقات، فطرانہ، فدیہ کی شکل میں جو ہے دیگر امداد کے اندر جو ہے یہاں پر تعاون فرمائیں۔ اس غریب نواز ہاسٹل اور المدینہ ویلفیئر ٹرسٹ کا اکاؤنٹ نمبر اسکرین کے اوپر جو ہے موجود ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ کرونا وبا کے احتیاطی تدابیر کی پیش نظر ہماری گزارش ہے کہ اگر ہم آپ تک نہ پہنچ پائیں، آپ حضرات جو ہے اس اکاؤنٹ کے اندر اپنی رقم جو ہے ٹرانسفر کر کے اس پر جو فون نمبر ہے اس پر جو آپ حاجی صاحب سے مکمل طور پر رابطہ رکھیں، اطلاع دے دیں کہ ہم نے اتنی رقم جو ہے اس ادارے کے اندر جو ہے اپنی جانب سے پیش کی ہے۔ ہماری پھر التماس ہے، چونکہ غریب دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک غریب تو وہ ہے، غریب تو ہے لیکن بے نمازی ہے یا برائیوں کے اندر پڑا ہوا ہے، لیکن ایک غریب وہ ہے جو دیندار ہے، جو طالب علم ہوتا ہے، جو ہمارے سماج سے غریب خاندان ہیں ان کے طلباء جو ہے مدارس میں آتے ہیں، اور بالخصوص اس ادارے کے اندر غریب نواز ہاسٹل کے اندر ترجیحی بنیادوں پر یتیم بچوں کو جو ہے ترجیح دی جاتی ہے، ان کو لایا جاتا ہے، ان کے تمام سہولیات پیش کی جاتی ہیں۔ تو ہماری گزارش ہے کہ آپ حضرات ماہ رمضان کے اندر جو یہ لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے، کرونا وبا کا جو سلسلہ ہے، تمام زندگی متاثر ہو چکی ہے، وہاں پر آپ حضرات اپنے زکوٰۃ و صدقات و خیرات و امداد سے اس ادارے کا بھرپور تعاون فرمائیں۔ اور اگر آپ بینک کے اندر جو ہے پیسہ ٹرانسفر کرنے کی سہولت نہیں آپ کو، تو آپ جو ہے فون پر اطلاع دیں گے، انشاءاللہ اس حاجی صاحب کی جانب سے افراد یا اس کے جو ورکر جو ہے آپ تک پہنچیں گے، تاکہ یہ کام جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، رب فرماتا ہے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ فنا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، لیکن جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہ جائے گا۔ جو ہم مال یا پیسہ یا وقت جو ہے دین کے راہ پر اللہ کی رضا کے لیے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے تحفظ کے لیے ہم خرچ کر دیں گے، انشاءاللہ وہ چیز، وہ پیسہ، وہ وقت ہمارے لیے جو ہے انشاءاللہ باقی رہے گا، محفوظ رہے گا، قیامت کے دن جو ہے وہ کام بھی آئے گا۔ تو ہماری پھر ایک بار التماس ہے کہ ہماری اس آواز کو بہت دور تک پہنچایا جائے، اور اگر آپ کو موقع ملے آپ اس ادارے کو دیکھیں، ادارے کے تمام نظام کو دیکھیں، اور ادارے کے ساتھ جتنے بھی طلباء ہیں، اساتذہ ہیں، ان کو بھی دیکھیں، اور جو المدینہ ویلفیئر ٹرسٹ کے جو کام ہیں، بہت سی جگہوں پر جو ہے بے سہارا لوگوں کے مکان کی جزوی تعمیر بھی کی گئی ہے، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جن کا کوئی یعنی کہ پرسان حال نہیں ہے، ان تک بھی رسائی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ ان کا بھی کام کیا جا سکے۔ تو ہماری گزارش ہے ان تمام جمی نیک امور کے لیے جو ہے اور قوم و ملت کے تحفظ و بقا کے لیے جو ہے المدینہ ویلفیئر ٹرسٹ غریب نواز ہاسٹل کے ساتھ میں اپنا سلسلہ جو ہے جوڑیں اور اپنا ہر طرح کا تعاون پیش فرمائیں، بالخصوص ماہ رمضان کے اندر اپنا تعاون پیش فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو آفت و مصیبت و بیماری سے محفوظ رکھے، اور اس ادارے کے تمام معاونین کو بالخصوص اپنی رحمتوں سے مالا مال فرمائے، اور جو آنے والے تمام ہماری مشکلات کا جو سلسلہ ہے، بیماریوں کا، اللہ تعالیٰ تمام شہر کو، تمام انسانیت کو اس وبا سے ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھے، اور تمام دنیا سے بالخصوص ہمارے اس علاقے وطن سے، ملک سے، شہر سے اس بیماری کا اللہ تعالیٰ خاتمہ فرمائے، اور ہم سب کو چین و سکون کی زندگی عطا فرمائے۔